اجمعین والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا صلوات عزیزان محترم، سورہ فرقان قرآن مجید کا 25واں سورہ ہے، اور اس معزز اور محترم اجتماع کے لیے اس سورے کی پہلی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ اس آیہ مبارکہ میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تبارک الذی، بابرکت ہے وہ اللہ کہ جس نے نزل الفرقان، نازل کیا قرآن مجید کو، علی عبدہ، اپنے بندے پر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ بندہ پوری کائنات کا ڈرانے والا اور پوری کائنات تک پیغام کو پہنچانے والا بن جائے۔ اس آیہ مبارکہ میں واضح طریقے سے جو بات کھل کر سامنے آتی ہے وہ بات یہ ہے کہ پروردگار نے قرآن کو نازل کیا اپنے عبد پر۔ یہ نہیں کہا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا رسول اللہ پر۔ یہ نہیں کہا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا خاتم النبیین پر، بلکہ پروردگار نے نزول قرآن کے لیے جس صفت کا انتخاب کیا وہ صفت رسالت نہیں تھی، وہ صفت ختم نبوت نہیں تھی، وہ صفت محمدیت نہیں تھی۔ آواز دی کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اپنے بندے اور اپنے عبد پر۔ یہ ہے مقام عبدیت، یہ ہے مقام عبدیت۔ بھائی اگر عبدیت کی وسعتوں کا اندازہ لگائیں تو قرآن مجید میں مختلف مقامات پر پروردگار عالم نے عبدیت اور بندگی پر سیر حاصل گفتگو کی۔ سورہ مریم میں ارشاد فرمایا، 19واں سورہ قرآن مجید کا، ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی عبدیت میں ہے۔ ان کلو من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، کائنات کی، آسمان و زمین کی کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو پروردگار کے دائرہ عبدیت سے باہر ہو۔ بھئی اسی بات کو ذرا سا لفظوں کی تبدیلی کے ساتھ سورہ آل عمران میں ارشاد کیا، 3واں سورہ قرآن مجید کا، آیت کا نشان 83، وَلَهُ أَسْلَمَ من فی السماوات والارض طوعا وکرہا وإلیہ یرجعون، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے دائرہ اطاعت میں ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے دائرہ اسلام میں ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے دائرہ عبدیت اور دائرہ بندگی میں ہے۔ وہ اطاعت کے ساتھ ہو یا کراہت کے ساتھ ہو، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور ان سب کو اسی کی بارگاہ میں پلٹ کر جانا ہے۔
بھائی یہ ہے مقام ابدیت، یہ ہے مقام ابدیت کہ کوئی ذرہ اس کی ابدیت سے باہر نہیں ہے، کوئی مخلوق اس کی ابدیت کے دائرے سے خارج نہیں ہے۔ بھائی اسی بات کو سورہ اعراف میں پروردگار نے دوسرے لفظوں میں انسانوں کے سامنے واضح کیا، 7واں سورہ آیت کا نشان 54، الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ بھائی آگاہ ہو جاؤ کہ خلق کی ساری طاقتیں مخصوص ہیں اللہ کے لیے، الا لہ الخلق، آگاہ ہو جاؤ کہ خلق فقط اور فقط وہ کرتا ہے، اور آگاہ ہو جاؤ کہ امر، حکم، آرڈر، امر فقط اور فقط وہ کرتا ہے بابرکت واللہ جو عالمین کا پروردگار ہے، یعنی خالق وہ ہے، عامر وہ ہے، اس کے علاوہ کسی کو عامریت زیبا نہیں ہے۔ اب جبکہ فضاؤں کی گھٹن ختم ہو رہی ہے، اور اب جبکہ جمہوریت کے برگ و بار سرسبز ہو رہے ہیں، یہ بات زیادہ آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے کہ خالقیت مخصوص ہے اس کے ساتھ، آمریت مخصوص ہے اس کے ساتھ، کسی کو حق آمریت پروردگار نے نہیں دیا۔ بھائی اپنے لیے امر کو مخصوص کیا، یعنی عامر وہ ہے، اب تم ہو۔ بھائی اگر یہ رشتہ سمجھ میں آ جائے تو بھائی ابدیت سمجھ میں آ جائے گی، وہ عامر مطلق ہے، تم اس کے بندے ہو۔ تم کس شان کے ساتھ اس کے بندے ہو؟ قرآن نے تمہاری تاریخ لکھی، قرآن نے تمہاری نفسیات پہ گفتگو کی، قرآن نے تمہارے فلسفہ حیات پہ گفتگو کی، قرآن نے تمہارے دلوں میں ڈوب کر، تمہارے دلوں کی گہرائیوں سے تمہاری تمناؤں کو نکال کر آیات قرآنی میں سمانے کی کوشش کی۔ بھائی سورہ والتین میں، بھائی اگر انسان سمجھ میں آ گیا اور انسان کی سرنوشت سمجھ میں آ گئی تو مجھے ابدیت تک جانے میں آسانی ہو جائے گی۔ بھائی قرآن نے انسان پر گفتگو کرتے ہوئے سورہ والتین میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ قسم ہے درخت تین کی، انجیر کے درخت کی قسم، والزیتون، قسم ہے زیتون کے درخت کی، درخت انجیر کی قسم، درخت زیتون کی قسم، والطور سینین، قسم ہے کوہ طور کی، وہذا البلد الامین، اور قسم ہے اس امانت والے شہر مکہ کی، امانت، وہذا البلد الامین، قسم ہے اس امانت والے شہر مکہ کی، قسمیں کھائیں، اور اس کے بعد اب جواب قسم میں ارشاد کیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو احسن تقویم میں بنایا، بہترین شکل دی، بہترین مزاج دیا، عناصر میں بہترین اعتدال قائم کیا، جو ممکن خوبیاں ہو سکتی تھی وہ ساری کی ساری ہم نے انسان کو ودیعت کر دی، یہ ہے احسن تقویم۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو احسن تقویم بنایا، ثم رددناہ اسفل سافلین، اور پھر ہم ہی نے اس انسان کو اسفل سافلین کی طرف ڈھکیل دیا۔ بنایا تو احسن تقویم بنایا، ڈھکیلا تو اسفل سافلین میں ڈھکیل دیا۔ تو اب بچنا چاہتے ہو اگر اسفل سافلین سے، پستیوں سے، تاریکیوں سے، گہرائیوں سے، تو اب بچنے کا فارمولا یہ ہے کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ جو ایمان لائے، جنہوں نے عمل صالح کیا، ہم انہیں پستیوں میں اور سافلین میں نہیں جانے دیں گے، ہم انہیں بچا لیں گے اور ان کے اجر کو مسلسل رکھیں گے۔ تو انسان احسن تقویم، انسان اسفل سافلین، یہ ہے سورہ 3۔ اور اب یہ تو انسان کے مزاج پہ گفتگو تھی نا، اور اب سورہ مومنون میں پروردگار نے انسان کے جسمانی تخلیق پہ گفتگو کی۔ لقد 23واں سورہ قرآن مجید کا، سورہ مومنون، لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، ہم نے انسان کو مٹی کے سط سے خلق کیا، ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے خلق کیا، اور پھر ہم نے اسے ایک معین جگہ پر منتقل کر دیا، اور پھر اس معین جگہ پر منتقل ہونے کے بعد وہ لوتھڑا بنا، جمع ہوا خون بنا،
गोश्त बना, हड्डियां आई, सुम्मा अंशानाहु खल्कन आखर, और फिर हमने उसमें एक नई मखलूक फूंक दी। फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, बस बाबरकत है वो अल्लाह जो बेहतरीन खल्क करने वाला है। कुरान अब देखिए, कुरान कुरान इंसानियत के सिलसिले में अपने बयानात दे रहा है। इंसान ऐसा तकवीम, इंसान असफल साफलीन, इंसान मिट्टी के सत से निकाला गया, इंसान करार माइन में रखा गया, इंसान को मुख्तलिफ दराजात से गुजार कर इस दुनिया में भेजा गया। वो सूरह वत्तीन, ये सूरह मोमिनून, और अब सूरह अहज़ाब 33वां सूरा कुरान मजीद का आखिरी से पहली आयत। इन्ना, भाई इंसान पे गुफ्तगू हो रही है और इंसान से अब्दियत तक जाना है। इन्ना अरज़नल अमानता अला समावाति वल अर्ज़ि वल जबाल फअबैना अन यहमिलहा वअशफ़क़ना मिनहा फहमलहल इंसान इन्नहु कान ज़लूमन जहूला। आयत के तेवर को मुलाहिज़ा करें। इन्ना, बे परवरदिगार फरमा रहा है, इन्ना अरज़नल अमानता, हमने अपनी अमानत को पेश किया। किसके सामने? आसमानों के सामने। हमने अपनी अमानत को पेश किया जमीन के सामने। हमने अपनी अमानत को पेश किया पहाड़ों के सामने। हमने कहा, आसमानों से कहा, परवरदिगार कह रहा है, हमने आसमानों से कहा हमारी अमानत को कबूल करो। हमने जमीन से कहा हमारी अमानत को कबूल कर। हमने पहाड़ों से कहा हमारी अमानत को कबूल करो। फअबैना अन यहमिलहा, आसमानों ने इनकार किया। अमानत को कबूल करने से आसमानों ने इनकार किया, जमीन ने इनकार किया, पहाड़ों ने इनकार किया। वअशफ़क़ना मिनहा, और ये कह के इनकार किया कि परवरदिगार हम इस बोझ को उठा नहीं सकते। तो अगर जमादात में कोई सतह शऊर न होती, अगर जमादात में कोई सतह शऊर न होती तो ये सवाल और जवाब मुहम्मल हो जाते। अबैना अन यहमिलहा वअशफ़क़ना मिनहा, इनकार किया और ये कह के इनकार किया कि परवरदिगार ये बोझ बहुत ज्यादा है, हम इसे उठा नहीं सकते। भाई किस चीज के बोझ को? अमानत के बोझ को उठाने से इनकार किया। फहमलहल इंसान, इंसान आगे बढ़ गया और उसने उस अमानत के बोझ को उठा लिया। कुरान कह रहा है फहमलहल इंसान, इंसान ने उस बोझ को उठा लिया। इन्नहु कान ज़लूमन जहूला, इंसान जालिम भी था, इंसान जाहिल भी था। भाई साहिबाने फहम व फिक्र से पूछना चाहता हूं कि अमानत को उठाना अच्छा था या बुरा? अगर बुरा था, अगर अमानत को उठाना बुरा था तो परवरदिगार ने यह अमानत पेश क्यों की? और अगर अमानत को उठाना अच्छा था तो परवरदिगार ने इंसान की बुराई क्यों की, तारीफ क्यों नहीं की? कह देता इंसान बड़ा अच्छा था, इंसान बड़ा अच्छा था, इंसान ने अमानत को उठा लिया। ये नहीं है। फहमलहल इंसान, इंसान ने उस अमानत को उठाया। इन्नहु काना ज़लूमन जहूला, इंसान जालिम भी था, इंसान जाहिल भी था। तो ये तारीफ हो रही है या मजम्मत? मजम्मत है ना भाई। वाज़े लफ्जों में ये जुमला मजम्मत का जुमला है, लेकिन खुदा की कसम वो कुरान ही क्या जो अपने ही दामन में जवाब न रखे। अब आप मुलाहिजा फरमाए, एक लफ्ज से परवरदिगार ने एक लफ्ज से इस मसले को हल किया। इन्नहु काना ज़लूमन जहूला, काना के मानी था, वो जालिम था, वो जाहिल था। यानी अमानत उठाने से पहले वो जालिम भी था और जाहिल भी था, और इधर अमानत उठाई, जुल्म अदालत से बदला और जहालत इल्म से बदल गई।
آہستہ 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 سلسلہ فکر آگے بڑھ رہا ہے. سورہ والتین انسان احسن تقویم، انسان اسفل سافلین. سورہ مومنون انسان کو ہم نے قرار معین میں رکھا، ہم نے ایک پروسیس کے ساتھ انسان کو دنیا میں بھیجا. سورہ احزاب انسان ظالم، انسان جاہل. اور اب انسان کا انجام سورہ والعصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم ہے ڈوبتے ہوئے سورج کی، قسم ہے گزرتے ہوئے وقت کی، قسم ہے انسان کی ڈھلتی ہوئی عمر کی. والعصر قسم ہے انسان کی ڈھلتی ہوئی عمر کی، قسم ہے اس گزرتے ہوئے زمانے کی جو غیر محسوس طریقے سے پوری کائنات پہ گزر رہا ہے نا. ان الانسان لفی خسر، پوری انسانیت خسارے میں ہے، پوری انسانیت گھاٹے میں ہے، ایک ایک انسان گھاٹے میں ہے، یعنی سب گھاٹے میں ہے نا. الا الذین آمنوا، مگر وہ جو کہ ایمان لائے، جنہوں نے عمل صالح کیا، جنہوں نے حق کا اعلان کیا، جنہوں نے صبر کا اعلان کیا، انہیں ہم خسارے سے بچا لیں گے. تو سورہ والعصر انسان خسارے میں ہے، انسان احسن تقویم، انسان اسفل سافلین، انسان ظلوم، انسان جہول، انسان خسارے میں. 5 لفظیں آ گئی ہیں آپ کے پاس. اور اب سورہ حلطہ میں آواز دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حلطہ علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. انسانیت پر بھائی انسانوں سنو، حلطہ علی الانسان حین من الدہر، انسانیت پر ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے کہ لم یکن شیئا مذکورا، کوئی انسان قابل ذکر نہیں تھا، ذکر کرنے کے قابل نہیں تھا. انا، اب ناس یہ ربوبیت کا ناز ہے، یہ خدائی کا ناز ہے. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، پھر ہم نے انسان کو ملے ہوئے پانی سے خلق کیا، آب مخلوق سے خلق کیا. کیوں؟ نبتلی، ہم چاہتے تھے کہ اس کا امتحان لیں. فجعلناہ سمیعا بصیرا، تو ہم نے انسان کو سمیع بنایا، انسان کو بصیر بنایا. سمیع کے معنی سننے والا، بصیر کے معنی دیکھنے والا. انسان سمیع، انسان بصیر. اب میرے سامنے ارباب فہم تشریف فرمائیں. بھائی قرآن نے کتنی لفظیں انسان کے لیے دی؟ میں نے چھوڑ دی بہت سی لفظیں. بھائی انسان احسن تقویم، انسان اسفل سافلین، انسان ظلوم، انسان جہول، انسان سمیع، انسان بصیر، انسان خسارے میں. اتنی قسمیں آپ کے سامنے آ گئی. بھائی یہ انسانوں کی قسمیں ہیں جو پروردگار بتلا رہا ہے کہ تمہارا انسان، بھائی توجہ رہے، تمہارا انسان ظالم بھی ہے، جاہل بھی ہے، اسفل سافلین بھی ہے، احسن تقویم بھی ہے، سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، خسارے میں بھی ہے. تو جب قرآن میں خود انسان کی اتنی قسمیں ہیں تو تم جو کہہ رہے ہو کہ رسول ہم جیسا انسان، تو کس جیسا انسان؟ یہ ساری گفتگو آیات قرآنی کے حدود میں. جب اتنی قسمیں خود قرآن بیان کر رہا ہے کہ انسان ظالم بھی ہے، انسان جاہل بھی ہے، انسان احسن تقویم بھی ہے، انسان اسفل سافلین بھی ہے، انسان خسارے میں بھی ہے، انسان سمیع بھی ہے، انسان بصیر بھی ہے. تو جب اتنی قسمیں خود قرآن بیان کر رہا ہے تو تم نے جو کہا کہ بھائی رسول ہم جیسا انسان، تو کس جیسا ہے نا؟ تو بھائی تمہارے انسان اور ہیں، اس کا انسان اور ہے. تمہارے انسان اور ہیں، اس کا انسان اور ہے. وہ لوگ جو قرآن فہمی کا خصوصی ذوق رکھتے ہیں، اب ان کے لیے آیت پیش کر رہا ہوں. بھائی یہ تمہارے انسان ہیں جو ظالم بھی ہیں، جاہل بھی ہے، اثر تقویم بھی ہے، اسفل سافلین بھی ہے، خسارے میں بھی ہے. یہ تمہارے انسان ہے. اور اب اس کا انسان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اب قرآن مجید نے ایک تبصرہ کیا انسانیت پر. قرآن مجید نے جائزہ لیا انسانیت کا، اور ایک کلیدی لفظ پہ رک رہا ہوں، انا خلقنا الانسان. اب دیت تک جانا ہے. من نطفۃ امشاج نبتلیہ، ہم نے یہ طے کیا کہ ہم انسانیت کا امتحان لیں گے. کسی انسان کو امتحان سے ایگزمپٹ نہیں کریں گے، کسی انسان کو امتحان سے مستثنی نہیں کریں گے. پوری انسانیت کا امتحان لیں گے. نبتلیہ، بھائی غرض خلقت یہی ہے کہ انسان کا امتحان لیا جائے. غرض خلقت یہی ہے کہ انسان کا امتحان لیا جائے. تو پروردگار یہ تو طے ہو گیا کہ پوری انسانیت کا امتحان لینا ہے. اب اتنا بتلا دے کہ کن عنوانات پہ امتحان لے گا. بھائی وہ سبجیکٹس کیا ہیں؟
وہ عنوانات کیا ہیں جن پر امتحان لیا جائے گا؟ سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ہم امتحان لیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ہم امتحان لیں گے, تم سب کا امتحان لیں گے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ خوف سے بھی امتحان لیں گے, بھوک سے بھی امتحان لیں گے. خوف ڈر, جوع بھوک, یہ دونوں لفظ ذہن میں رہے, کلیدی لفظ ہیں. ہم تمہارا امتحان خوف سے لیں گے, ہم تمہارا امتحان بھوک سے لیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ مال کا ضائع جانا, جان کا ضائع جانا, اولاد کا تلف ہو جانا, ہم تمہارا امتحان لیں گے. تو امتحان کے بنیادی عنوانات تو سمجھ میں آ گئے نا بھائی. سب سے اہم دو عنوانات, خوف کا امتحان, بھوک کا امتحان. اب عرض کروں, امتحان لے گا خوف سے, امتحان لے گا بھوک سے. اور اب وہی پروردگار جو کہتا ہے کہ میں خوف سے امتحان لوں گا, میں بھوک سے امتحان لوں گا, وہی پروردگار سورہ نحل میں ارشاد فرماتا ہے ضرب اللہ, 16واں سورہ قرآن مجید کا, ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقہا اللہ لباس الجوع والخوف بما کانوا یصنعون. وہی دونوں لفظ ہیں, لباس الجوع والخوف. اللہ تمہارے سامنے ایک بستی کی مثال بیان کرتا ہے. ضرب اللہ مثلا قریۃ, ایک آبادی تھی, ایک بستی تھی, گاؤں تھا. کانت آمنۃ مطمئنۃ, اس گاؤں میں امن بھی تھا, اطمینان بھی تھا. امن سماجی, اطمینان گھر کا. کتنی آئیڈیل بستی ہے, کتنی آئیڈیل بستی ہے, کتنی مثالی بستی ہے. ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ, اس بستی میں امن بھی تھا, اطمینان بھی تھا. یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان, اور پوری دنیا سے رزق کھینچ کر اس بستی میں آ رہا تھا, پوری دنیا سے رزق کھینچ کر اس بستی میں آ رہا تھا. اب ایک مثالی بستی کے تین ہی عناصر ہوتے ہیں, معاشرے میں امن ہو, گھر میں اطمینان ہو, اور رزق کی ضمانت ہو. رزق کی ضمانت ہو, اور یہ تینوں چیزیں اس بستی میں موجود تھیں. اور اب پروردگار نے کہا فکفرت بانعم اللہ, اس بستی کے رہنے والوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا, اللہ کی نعمتوں کو ٹھکرا دیا, کفران نعمت کیا. فاذاقہ اللہ لباس الجوع والخوف, تو اللہ نے ان پر دو عذاب نازل کیے, بھوک کا عذاب اور خوف کا عذاب. بما کانوا یصنعون, اور یہ عذاب ابتداء نہیں تھے, ان کے کرتوت کا نتیجہ تھے. تو آپ نے توجہ فرمائی, آپ نے توجہ فرمائی. بھائی امتحان لیتا ہے تو خوف اور بھوک کے ذریعے, عذاب نازل کرتا ہے تو خوف کا اور بھوک کا عذاب. اب کیسے پتا چلے کہ کہاں پر امتحان ہے اور کہاں پر عذاب ہے؟ سورہ بقرہ میں ارشاد کرتا ہے ہم تمہارا امتحان لیں گے خوف اور بھوک کے ذریعے, اور سورہ نحل میں ارشاد فرماتا ہے ہم عذاب نازل کریں گے اگر کفران نعمت کرو گے, تو خوف اور بھوک کا عذاب. اب کیسے پتا چلے گا کہاں امتحان ہے کہاں عذاب ہے؟ تو بات تو خود بتلا دی نا کہ جہاں اطاعت کے ساتھ خوف آ جائے وہاں امتحان ہے, اور جہاں کفران نعمت کے ساتھ آئے وہاں عذاب ہے. کچھ بات واضح ہو رہی ہے. جہاں اطاعت کے ساتھ خوف آئے اور بھوک آئے وہاں امتحان ہے, اور جہاں کفران نعمت کے ساتھ بھوک اور خوف آ جائیں وہاں پر یہ بھوک اور خوف عذاب ہے. تو پروردگار وہ نعمت کیا ہے جس کے انکار سے اور جس کا ٹھکرا دینے سے تو ان دونوں عذابوں میں مبتلا کرتا ہے؟ اس کے فوراً بعد کی آیت کہ وہ نعمت کیا ہے؟ لقد جاءہم رسول منہم فکذبوہ
فأخذهم العذاب وهم ظالمون. بھائی سنو, وہ جو نعمت ٹھکرائی نا انہوں نے, تو بات کل اتنی تھی کہ ہم نے ان کے پاس رسول بھیجا اور انہوں نے اس رسول کی تکذیب کر دی, ہم نے ان پر 2 عذاب مسلط کر دیے. تو کفران نعمت کا مطلب تکذیب رسالت. تو اب جہاں یہ 2 عذاب آ جائے سمجھو کہ رسالت محمد کی توہین ہو رہی ہے. عجیب مرحلہ فکر ہے. عذاب آئے خوف کے ذریعے, بھوک کے ذریعے, امتحان لیا جائے خوف کے ذریعے, بھوک کے ذریعے. تو پروردگار اگر عذاب آ جائے, خوف کا عذاب, بھائی دنیا کے 2 ہی بڑے بین الاقوامی مسئلے ہیں اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. دنیا کے 2 ہی بڑے بین الاقوامی مسئلے. پہلا مسئلہ بھوک کا مسئلہ. دنیا گھبرائی ہوئی ہے کہ جس تناسب کے ساتھ انسانی آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے اس تناسب کے ساتھ وسائل رزق میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے. بہت سے ایسے بر اعظم ہیں جہاں قحط کے آثار نمایاں ہیں اور نگاہیں انسانیت کی مستقبل کے پردوں کو چیر کے دیکھ رہی ہیں کہ مختلف علاقوں میں قحط کے آثار ہویدہ ہو رہے ہیں. ہے نا, بین الاقوامی مسئلہ ہے بھوک کا مسئلہ, بین الاقوامی مسئلہ ہے قحط کا مسئلہ, کسی ایک علاقے کا نہیں, بین الاقوامی. اور دوسرا مسئلہ جو بین الاقوامی ہے وہ ہے خوف کا مسئلہ. پڑوسی کو پڑوسی سے خوف, ایک ملک کو دوسرے ملک سے خوف, ایک بڑی طاقت کو دوسری بڑی طاقت سے خوف, پوری انسانیت کو خوف کہ زمین کی رگوں سے کھینچی ہوئی بھیانک توانائی کسی دن پوری انسانیت کو ہلاک نہ کر دے. تو پوری انسانیت, بھائی توجہ رہے, پوری انسانیت آج 2 عذابوں میں مبتلا ہے. بھائی خوف کا عذاب پوری انسانیت پہ ہے, بھوک کا عذاب پوری انسانیت پہ. تو اب پروردگار کوئی ایسا طریقہ بتلا دے کہ ہم ان دونوں عذابوں سے نجات حاصل کر لیں. سورہ قریش میں آواز دی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. لإیلاف قریش, ہم قریش کو مانوس کرنا چاہتے ہیں. 30ویں پارے کا سورہ, ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف, وہ جو سفر کرتے ہیں نا تجارت کے گرمیوں میں اور سردیوں میں, وہ امن کے ساتھ گزر جائیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ اب قریش کو ایک اصول بتا دیں. بھائی کہا گیا قریش سے, سنایا گیا پوری انسانیت کو. قرآن کا کوئی جملہ رکتا نہیں ہے کسی مقام پر, قیامت تک جانے والی کتاب ہے نا. تو کہا گیا قریش سے, سنایا گیا پوری انسانیت کو کہ اب اصول سنو. اگر خوف اور بھوک سے بچنا ہے تو فارمولا سنو, فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. اس رب کی عبدیت کے دائرے میں آ جاؤ. اس رب کی, بھائی عبدیت تک بات آ گئی نا, اس رب کی عبدیت کے دائرے میں آ جاؤ جس نے قریش کی بھوک کو رزق سے بدلا تھا اور قریش کے خوف کو امن سے بدلا تھا. تو اگر تم اس کی عبدیت کے دائرے میں آ گئے تو تمہاری بھوک بھی ختم ہو جائے گی, تمہارا خوف بھی ختم ہو جائے گا. اب عبدیت کا مرتبہ سمجھ میں آیا, عبدیت کا مزاج سمجھ میں آیا. بھائی عبدیت وہ شے ہے, عبدیت وہ شے ہے کہ اگر انسان اللہ کی بندگی کے دائرے میں آ جائے تو ان سارے مسائل سے بچ جائے جو مسائل آج پوری انسانیت کو پریشان کیے ہوئے ہیں. اور مجھے جملہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ دولت پہ ناز اچھا نہیں ہے, ثروت پہ ناز اچھی شے نہیں ہے, اقتدار پہ ناز کرنا اچھا نہیں ہے, کرسی کسی کا ساتھ نہیں دیتی. اب میں کیسے عرض کروں کہ بھائی کرسی بھی مخصوص ہے اس کے لیے. آیت الکرسی میں کہا وسع کرسیہ السماوات والارض, اس کی کرسی آسمان و زمین کو گھیرے ہوئے ہے. تو اقتدار پہ ناز اور گھمنڈ کرنا اچھی شے نہیں ہے, دولت پہ گھمنڈ کرنا اچھا نہیں ہے, کثرت اولاد پہ گھمنڈ کرنا اچھا نہیں ہے. لیکن اگر کوئی عبدیت پہ ناز کرے, اگر کوئی اپنی بندگی پہ ناز کرے تو قرآن قیامت تک کے لیے اسے اپنے صفات کے دامن میں مخصوص کر لیتا ہے اور محفوظ کر لیتا ہے.
بھائی ہے ہم میں کوئی ایسا جو اپنی بندگی پہ ناز کر سکے؟ ہیں تو سب بندے. ان کلو من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. بھائی کائنات کا ذرہ ذرہ اس رحمان کی اور اس اللہ کی عبدیت میں ہے. ہم سب عبد ہیں, ہم سب عبد ہیں. وہ ہمارا معبود ہے, لیکن اللہ سے تو پوچھو کہ وہ کسے اپنا عبد کہتا ہے. ہے تو سب, وہ مومن ہو, وہ کافر ہو, وہ مشرک ہو, وہ کچھ بھی ہو, ہے اللہ کا بندہ. لیکن یہ تو معلوم کرو نا کہ اللہ کسے اپنا بندہ کہتا ہے, اپنا عبد اللہ کسے کہتا ہے. سلام علی ابراہیم, سلام ہو ابراہیم پر. کذالک نجزی المحسنین, سورہ صافات 37واں سورہ قرآن مجید کا. ہم احسان کرنے والوں کو بہترین جزا عطا کریں گے. انہ من عبادنا المومنین, یہ ابراہیم ہمارا مومن بندہ تھا, ہمارا بندہ. سلامون ہمارا مومن بندہ تھا. نوٹ کریں اس جملے کو قرآن مجید کے. سلام علی موسیٰ و ہارون انہما من عبادنا المومنین انا کذالک نجزی المحسنین. سلام ہو موسیٰ پر, سلام ہو ہارون پر. ہم احسان کرنے والوں کو جزا دیں گے. یہ موسیٰ اور ہارون دونوں ہمارے مومن بندے تھے. مومن بندے, ہمارے بندے. توجہ, ہاتھ مبذول ہے نا. سورہ بنی اسرائیل میں آواز دی نوح علیہ السلام کے لیے, انہو کان عبدن شکورا, وہ ہمارا شکر گزار بندہ تھا. اور اسی سورہ صافات میں 37ویں سورے میں کہا سلام علی نوح فی العالمین, سلام ہو نوح پر عالمین میں. کیوں؟ وہ ہمارا مومن بندہ تھا. تو سلام رسالت کو نہیں ہو رہا ہے, سلام عبدیت کو ہو رہا ہے. پروردگار جو سلام کر رہا ہے نا, یہ ہمارے رسول تھے, یہ ہمارے صاحبان کتاب تھے, یہ ہمارے صاحبان شریعت تھے. نہیں, یہ ہمارے مومن بندے تھے, یہ ہمارے شکر گزار بندے تھے. ہم سلام کر رہے ہیں, عبدیت کو سلام ہے. بھائی بندگی اگر کمال پہ آ جائے تو وہ سلام کرے. اگر بندگی عبدیت کمال پہ آ جائے تو پروردگار سلام کرے. بھائی عبد مومن نوح, عبد مومن ابراہیم, عبد مومن موسیٰ, عبد مومن عیسیٰ, ہارون. لیکن کچھ اور لفظیں بھی قرآن نے استعمال کی. ابھی عرض کیا نوح عبد شکور, شکر گزار بندے. یوسف علیہ السلام انہو من عبادنا المخلصین, سورہ یوسف, ہمارا صاحب اخلاص بندہ تھا. عیسیٰ علیہ السلام ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل. عیسیٰ ہمارا بندہ تھا, ہم نے اس پہ اپنی نعمت اتاری. عیسیٰ عبد منعم. اب لفظیں آ رہی ہیں, عبد مومن, عبد شکور, عبد مخلص, عبد منعم. اب تنہا بندہ نہیں, مومن بندہ, شاکر بندہ, صاحب اخلاص بندہ. لفظیں آ رہی ہیں نا, صاحب ایمان بندہ. اور 30ویں سورے میں ارشاد فرمایا نعم العبد, حضرت سلیمان کے لیے, نعم العبد انہو اواب. سلیمان کتنا اچھا بندہ تھا, اواب تھا, ہماری بارگاہ میں بار بار آنے والا تھا. اواب کے معنی بار بار بارگاہ خداوندی میں پلٹ کر جانے والا. تو سلیمان عبد اواب. اب عرض کروں بھائی, یہی وہ منزل ہے جہاں میں اپنی گفتگو کو روکنا چاہ رہا ہوں. کوئی نبی عبد مومن, کوئی عبد شکور, کوئی عبد مخلص, کوئی عبد منعم, کوئی عبد اواب. تنہا بندہ نہیں, مومن بندہ, شکر گزار بندہ, ایمان رکھنے والا بندہ, اخلاص رکھنے والا بندہ, اللہ کی بارگاہ میں بار بار پلٹ کے جانے والا بندہ, نعمت پانے والا بندہ. اکیلا بندہ تو نہیں کہا نا, لیکن جب اپنے حبیب کا تذکرہ کیا, بھائی جب خاتم النبیین کا تذکرہ ہوا تو اس شان کے ساتھ ہوا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ. اللہ نے قرآن کو نازل کیا اپنے بندے پر. مومن نہیں, شکور نہیں, مخلص نہیں, کوئی لفظ نہیں لگایا. اللہ نے قرآن کو نازل کیا علی عبدہ, اپنے بندے پر. اور جب چیلنج کیا کافروں کو کہ قرآن کا جواب لاؤ تو کہا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا, اگر تمہیں شبہ ہے کہ یہ کتاب جو ہم اپنے بندے پہ نازل کر رہے ہیں یہ ہماری نہیں ہے, جواب لاؤ. فاتو بے سورۃ میں مثلے, ایک سورہ بنا کے لے آؤ ہمارے بندے پر جو کتاب نازل ہوئی. مومن بندہ,
मुखलिस बंदा, साहिबे नेमत बंदा नहीं ना, सिर्फ बंदा। मेराज में बुलाया, सुभानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन, बाबरकत वल्लाह, जो ले गया अपने बंदे को, अब्द शकूर नहीं, अब्द मोमिन नहीं, अपने अब्द को ले गया, अपने बंदे को ले गया रात के वक्त। और जब उस बंदे पे वही की तो क्या मोमिन बंदे पे वही की? नहीं, फअौहा इला अब्दिही मा औहा, उसने वही की अपने बंदे पर जो कुछ भी वही की। भाई ये तो कुरान की आयतें थी, और वो तशहुद की मंजिल अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब्दियत पहले, रिसालत बाद में। अब अब्दियत की शान समझ में आई? अब मैं पूछूं अपने सारे मोहतरम सुनने वालों से कि भाई नूह को कहा अब्द शकूर, सिफत बढ़ाना अच्छा है ना, सिफत से फजीलत बढ़ जाती है। तो नूह को तन्हा अब्द नहीं कहा, शकूर, शुक्र करने वाला बंदा। यूसुफ अलैहिस्सलाम अब्द मुखलस, इखलास रखने वाला बंदा। मूसा, हारून, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अब्द मोमिन, ईमान रखने वाले बंदे। सुलेमान अलैहिस्सलाम अब्द अव्वाब, बार बार उसकी बारगाह में पलट के जाने वाला बंदा। कौन? सुलेमान। ईसा अलैहिस्सलाम अब्द मुनाम, इन हुआ इल्ला अब्दुन अनअमना अलैह, हमने, वो ऐसा बंदा था कि हमने उस पर नेमत नाजिल की। और जब हबीब का जिक्र, सिर्फ बंदा, कुछ नहीं, सिर्फ बंदा है ना। तो क्या ये मर्तबे को और फजीलत को घटाया जा रहा है? क्या उन पैगंबरों की फजीलतें ज्यादा थी कि उनकी सिफतें शुक्र के साथ आई, ईमान के साथ आई, इखलास के साथ आई, अव्वाबियत के साथ आई, और मोहम्मद फकत बंदा? तो भाई बात कुल इतनी है कि तिलकर रसूलो फज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़, बाज रसूलों को बात पर अल्लाह ने फजीलत दी है। तो किसी में शुक्र ज्यादा था दूसरों की निस्बत, किसी में इखलास ज्यादा था दूसरों की निस्बत, किसी में ईमान ज्यादा था दूसरे रसूलों की निस्बत। तो जिसमें ज्यादा था उसे उस सिफत के साथ मुमताज किया। अब रसूलों में एक रसूल ऐसा आया जिसका शुक्र भी कमाल पर, ईमान भी कमाल पर, इखलास भी कमाल पर। सारे रसूलों के साथ सिफतें हैं, हमारे नबी के साथ सिफतें हटाई। भाई कितनी सिफतें बढ़ाएगा कुरान? कोई एक हो तो बढ़ाए, है ना। तो आखिर बात क्या है भाई? कुरान दो तरीकों से खिताब करता है, दो तरीकों से रसूल का जिक्र करता है। या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर, प्यार है, रंगीनी है, मोहब्बत है। ऐ कमली ओढ़ने वाले, ऐ चादर ओढ़ने वाले, ताहा ऐ तय्यब व ताहिर, यासीन ऐ सैयद व सरदार। कितनी मोहब्बत है, कितना प्यार है। और दूसरा तरीका बहुत ही साफ और सीधा, अला अब्दिही, हमने कुरान को नाजिल किया बंदे पर, हमने उस पर वही की। किस पर? बंदे पर। हमने मेराज में बुलाया, किसे? बंदे को। अब प्यार नहीं है, रंगीनी नहीं। तो बात क्या है भाई? बात कुल इतनी है कि एक दिन परवरदिगार ने अपने हबीब से कहा कि हबीब मांग जो चाहे मांग, हबीब जो चाहता है आज वो मांग ले, मैं दूंगा। अब परवरदिगार और हबीब के दरमियान की गुफ्तगू है, आज जो मांगना चाहता है वो मांग ले। क्या मांगे हबीब? भाई जिसके पास सब हो वो क्या मांगे? जिसके पास सब हो। भाई इब्राहिम होते, अगर इब्राहिम से कहा जाता कि मांगो जो मांगना चाहो, कहते दिखला दे मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। सुलेमान होते कहते हुकूमत दे दे। मूसा होते कहते जलवा दिखला दे। लेकिन जिसके पास सब हो वो क्या मांगे? कितना नाजुक मरहला है। जिसके पास सब हो वो क्या मांगे? अगर ना मांगे तो बेनियाजी है, और जहां बेनियाजी आ जाए अब्दियत के खिलाफ है। अगर ना मांगे तो बेनियाजी है, और बेनियाजी अब्दियत के खिलाफ है। इसलिए मांगना भी है और सब कुछ है भी। तो अब एक मर्तबा आवाज दी पैगंबर ने, इलाही ज़क्किरनी यौमन बिअब्दिक, परवरदिगार बस इतनी तमन्ना रह गई है कि एक दिन अपना बंदा कह के पुकार ले। बस अब कुछ बात वादे हुई कि ये मकाम बंदगी क्या है। जहां खातमुन नबीयीन जैसी उलुल अज़्म शख्सियत ये कहे कि परवरदिगार एक दिन मुझे अपना बंदा कह के पुकार ले, तो अब परवरदिगार ने भी तय किया कि मेराज में रसूल को नहीं बुलाऊंगा, बंदे को बुलाऊंगा, और कुरान नाजिल करूंगा रसूल पे नहीं, बंदे पे नाजिल करूंगा। है ना। ये है शान बंदगी की।
اب میں کیسے عرض کروں کہ بھائی وہی بندگی اگر آگے بڑھ جائے, اگر امت تک آ جائے, اگر وہی بندگی امت تک آ جائے ظرف کے مطابق, تو شاعر مشرق آواز دیں, متائے, بھائی شاعر مشرق نے عجیب شعر کہا, متائے بے بہا ہے, درد و سوزے آرزو مندی, آرزو مندی کا سوز, آرزو مندی کا درد, آرزو مندی کی کسک, آرزو مندی کی تڑپ, یہ متائے بے بہا ہے, بیش قیمت متاع ہے, اس کی کوئی قیمت لگائی نہیں جا سکتی. متائے بے بہا ہے, درد و سوز آرزو مندی, مقام بندگی دے کر نلو شان خدا بندی. دیکھیے یعنی اقبال نے کس بلندی پہ جا کے گفتگو کی, اس کی وضاحت کے لیے بڑا وقت درکار ہے. متائے بے بہا ہے, درد و سوز آرزو مندی, مقام بندگی دے کر نلو شان خدا بندی. یعنی اقبال شان خدا بندی پہ راضی نہیں ہے, اپنی بندگی پر ناز کرتے ہیں. تو اب مجھے کچھ نہیں معلوم, یعنی اقبال کہنا یہ چاہتے ہیں کہ مجھے شان خدا بندی نہیں چاہیے, میں بندگی پہ ناز کرتا ہوں. اب مجھے نہیں معلوم کہ اقبال کی نگاہ میں کون سی ایسی شخصیت تھی جس کو دیکھ کے اقبال نے یہ کہا, لیکن اتنا جانتا ہوں کہ تاریخ اسلام میں ایک گزرا جس نے نصیریوں سے ملنے والی خدائی ٹھکرا دی, بندگی پہ قیامت تک راضی رہا. ایک گزرا جسے نصیریوں نے خدائی دینی چاہیے, کہا چلے جاؤ, اور بے اختیار آواز دی, کفا بھی فخرن. بھائی عجیب و غریب جملہ ہے علی کا, کفا بھی فخرن ان تکون لی ربا, میرے فخر کے لیے پروردگار یہ بہت ہے کہ تو میرا رب ہے. بھائی خدا کی قسم یہ علی ہی کہہ سکتے تھے, کفا بھی فخرن ان تکون لی ربا, میرے فخر کے لیے یہ بہت کافی ہے کہ تو میرا رب ہے. وہ کفا بھی عزن ان اکون لک عبدا, اور میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا عبد ہوں, میں تیرا عبد ہوں, کچھ اور نہیں ہوں. تو جب بندگی اس کمال پہ آ جائے تو فضیلتوں کی تلاش میں جانا نہیں پڑتا, فضیلتیں خود آتی ہیں. بس عزیزان محترم, فضائل کے قرآن میں 4 معیار, علم, تقوی, ایمان, جہاد. اگر ایک بھی کسی میں آ جائے وہ صاحب فضیلت ہے, اور اگر چاروں جمع ہو جائیں, اگر چاروں ایک مقام پہ جمع ہو جائیں تو اس کی فضیلت کیا ہوگی؟ بھائی جس نے علم کو معیار فضیلت بنایا اس نے آواز دی انا مدینۃ العلم وعلی بابها. جس نے تقوی کو معیار فضیلت بنایا اس نے ارشاد فرمایا علی امام المتقین. علم, تقوی. جس نے ایمان کو معیار فضیلت بنایا اس نے خندق کے میدان میں کہا برز الایمان کلہ, یہ کل ایمان ہے. اور جس نے مجاہد کو فضیلت دی, جس رسول نے جہاد کو باعث فضیلت بیان کیا کہ قرآن مجاہد کی فضیلت بیان کرتا ہے, اسی رسول نے خیبر کے میدان میں کہا لأعطین الرایۃ غدا رجلا کرارا یحبہ اللہ والرسول ویحب اللہ والرسول لا یرجع حتی یفتح اللہ بین یدیہ. یہ ہے منزل عبدیت, یہ ہے کمال بندگی کی منزل. گفتگو آخری مرحلوں میں داخل ہوئی. بھائی یہ عبدیت کی منزل ہے, یہ کمال بندگی کی منزل ہے, یہ کمال اخلاص کی منزل ہے, یہ کمال شکر کی منزل ہے. دائرے عبدیت میں آ جاؤ, دنیا کے مسائل سے نجات پا جاؤ گے, دنیا کی پریشانیوں سے نجات پا جاؤ گے. اور ہمیشہ اس اصول کو یاد رکھو, ہمیشہ اس اصول کو یاد رکھو کہ 5 چیزوں کا احترام کرنا ہے. دین کا احترام کرو, عقل کا احترام کرو, جان کا احترام کرو, مال کا احترام کرو, اور عزت کا احترام کرو. تقریر ختم ہوئی. یہ اصول بدلے نہیں. یہ جو میں عرض کر رہا ہوں نا, شریعت آدم سے لے کر شریعت خاتم تک یہ اصول نہیں بدلے. احترام دین کرو, اگر دین پہ حملہ کیا مجرم ہو. احترام عقل کرو, اگر عقل پہ حملہ کر لیا کوئی نشہ, مجرم ہو.
मुजरिम हो। दीन का एहतराम करो, अकल का एहतराम करो, जान का एहतराम करो। अगर बेमसरफ जान ले ली, मुजरिम हो। माल का एहतराम करो, माल छीन लिया, मुजरिम हो। इज्जत का एहतराम करो, किसी की तौहीन कर दी, मुजरिम हो। यानी अगर कोई हज न करे तो वो शरीयत मोहम्मद का मुजरिम है, और अगर कोई कत्ल कर दे वो पांचों शरीयतों का मुजरिम है। ये उसूल बदला नहीं, ये कभी उसूल बदले नहीं, ये उसूल कभी नहीं बदले। यानी मैं अर्ज करना चाह रहा हूं कि दीन पे हमला हर शरीयत का जुर्म है, अकल पे हमला हर शरीयत का जुर्म है, जान पे हमला हर शरीयत का जुर्म है, माल पे हमला हर शरीयत का जुर्म है, इज्जत पे हमला हर शरीयत का जुर्म है। और अब इन उसूलों की रोशनी में उस सरबराह के किरदार को देखें जिसके खिलाफ हुसैन इब्न अली ने क़याम किया, है ना। दीन के खिलाफ शेर कहता था, दीन का मुजरिम था। शराब पी रहा था, अकल का मुजरिम था। कत्ल करवाए, इंसानियत का मुजरिम था। माल छिनवाए, दरबदर फिराया, तौहीन भी है, गस्ब माल भी है, कत्ल भी है, शराब खारी भी है, दीन की तौहीन भी है। पांचों जुर्म जमा है या नहीं? तो वो किसी एक शरीयत का मुजरिम नहीं था। वो सरबराह जिसके खिलाफ हुसैन क़याम कर रहे थे वो किसी एक शरीयत का मुजरिम नहीं था, वो पांचों शरीयतों का मुजरिम था। हुसैन ने उस सरबराह की सीरत को चलने नहीं दिया। हुसैन टकरा गए और उसकी सीरत को हुसैन ने तबाह बर्बाद कर दिया। यानी अगर उसकी सीरत चल जाती तो पांचों शरीयतें बर्बाद हो जाती। हुसैन ने टकरा के पांचों शरीयतों की हिफाजत की। भाई इसीलिए तो कहते हैं कि हुसैन तन्हा वारिस मोहम्मद नहीं है, वारिस आदम भी है, वारिस नूह भी है, वारिस इब्राहिम भी है, वारिस मूसा भी है और वारिस ईसा भी है। उठे हुसैन इब्न अली। और एक मर्तबा गहरी नजरों से देखा पूरे मुआशरे को, और जितनी भी अक़वाम थी और जितने कबीले थे बड़े बड़े पूरे मुल्क अरब में, उनसे नुमाइंदगियां ली ताकि जमहूरियत का एक मिजाज बने। हर बड़े कबीले से हुसैन इब्न अली के पास नुमाइंदगियां मौजूद थी। और ये कहते हुए मदीने से चले, इनकाना दीन मोहम्मदिन लम यस्तकीम इल्ला बेक़त्ली या सुजूफ खुजीनी। अगर मोहम्मद का दीन मेरे कत्ल के बगैर नहीं बच सकता तो तलवारों आओ और मुझे टुकड़े टुकड़े कर दो। अट्ठाईस रजब को हुसैन इब्न अली ने मदीना छोड़ा। 3 शाबान को वारिद मक्का हुए। 8 जिलहिज को हुसैन इब्न अली ने हज को उम्रे से बदला और मक्के से रवाना हुए। 2 मुहर्रम को करबला की सरजमीन पे वारिद हुए। 4 मुहर्रम को फुरात के किनारे से खैमे हटाए गए। 6 मुहर्रम को हुसैन के छोटे से लश्कर को और हुसैन के खानदान को एक बड़े से लश्कर ने आगे घेर लिया। 7वीं मुहर्रम आई और अब हुसैन के बच्चे हैं और अलतश की आवाजें हैं। शबे आशूर आई, कुछ गए कुछ रुके, और अब आशूर का वो वक्त आया जब रसूल का नवासा अकेला खड़ा था और करबला के मैदान में आवाज दे रहा था, हल मिन नासरिन यंसुरुना। हल मिन नासरिन यंसुरुना, हल मिन मुगीसिन युगीसुना, हल मिन ज़ाबिन यज़ुब्बुन हरम रसूलिल्लाह। है कोई हमारी मदद को आने वाला, है कोई हमारे इस्तिग़ासे पे लब्बैक कहने वाला, है कोई हरम रसूल की इबादत करने वाला। ये कह के इत्माम हुज्जत किया हुसैन ने, और एक मर्तबा तलवार खींची और तलवार खींचने के बाद फौज पे हमला किया। कहते जाते हैं कि अब भूखे की जंग देखो, अब भूखे की जंग देखो, अब प्यासे की जंग देखो, अब उसकी जंग देखो जिसका जवान भाई मारा गया, अब उसकी जंग देखो जिसका जवान बेटा मारा गया, अब उसकी जंग देखो जिसने अपने 6 महीने के बच्चे की कब्र अपनी तलवार से खोदी है। फौजें दूर दूर भाग गई। हुसैन अकेले मैदान में खड़े हैं कि एक मर्तबा किसी आवाज ने मुतवज्जे किया कि हुसैन अब जंग का हंगाम नहीं है।
حسین تلوار کو نیام میں رکھو. یہ کہہ کے تلوار نیام میں رکھی کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے صاحب نفس مطمئن, واپس آ جا اپنے رب کی بارگاہ میں, رضا کے ساتھ آ, مرضی کے ساتھ آ, اور اللہ کی عبدیت کے دائرے میں رہنے والوں میں شامل ہو جا. تلوار رکھی, حسین بن علی نے تلوار نیام میں رکھی, سر کو جھکا کر بیٹھ گئے, اور اب چار طرف سے چار حملے ہوئے. کہیں سے پتھر آئے, کہیں سے تیر آئے, کہیں سے نیزے آئے, کہیں سے تلواریں آئی. میرا مولا زخمی ہوتا چلا. ایک مرتبہ حسین بن علی گھوڑے سے زمین پہ آئے. جب گھوڑوں کی بھگدڑ مچی تو شہزادی زینب نے سید سجاد کو ہلایا اور کہا بیٹا ذرا باہر تو دیکھنا کیسا شور ہے. خیمے کا پردہ اٹھایا, کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. اجرکم اللہ. خیمے جلے, سیدانیوں کے سر سے چادریں چھنی, اہل حرم سربراہ ہوئے, بیویاں خیموں سے باہر آ گئی. راوی بیان کرتا ہے کہ ایک مرتبہ سردار لشکر نے حکم دیا کہ اب سوار گھوڑوں کی نال بندی کریں, لاشوں کو پامال کیا جائے گا. گھوڑوں کی نال بندی ہوئی. ایک مرتبہ حر کا قبیلہ آگے آیا, کہا یہ ہمارا سردار لشکر تھا, کہا لاشے کو لے جاؤ. کسی دوسرے قبیلے والے آئے, اپنا لاشا مانگا, کہا لے جاؤ. لاشیں اٹھتے رہے اور آخری منزل پر تنہا فاطمہ کے لال کا لاشا تھا. گھوڑے دوڑ رہے تھے اور ایک بی بی مدینے کا رخ کر کے کہہ رہی تھی کہ با جدہ ہو صلی علیہ کا ملک السما. نانا آپ جب دنیا سے گئے تھے تو آپ کی جنازے کی نماز فرشتوں نے پڑھی تھی, اور نانا یہ آپ کے نواسے کا لاشا ہے جو ریگے گھر میں کربلا پر تڑپ رہا ہے اور کوئی اس کے پاس آنے والا نہیں ہے. پامالی ہوئی اور اب کربلا کے بن میں سورج ڈوبا, جسے اصطلاح میں شام غریبہ کہتے ہیں. بھائی آخری جملے, شام غریبہ آئی. یہ فقط غریبوں کی شام نہیں ہے, یہ یتیموں کی شام ہے, بیواؤں کی شام ہے, بے کسوں کی شام ہے, لاوارثوں کی شام ہے, یہ غربت زدہ قافلے کی شام ہے. یہ اس قافلے کی شام ہے جو 28 رجب کو مدینے سے چلا تھا. بیبیاں جلے ہوئے خیموں میں بیٹھی ہیں. ایک مرتبہ پانی آیا. شہزادی زینب نے پانی بھرا ایک کوزے میں. کوزہ آپ کو ہاتھوں میں لینے کے بعد وہ چھوٹی بچی جو تماچے کھا کے سو چکی تھی اسے جگایا, کہا اٹھو بیٹی سکینہ, پانی آ گیا. بچی اٹھی, کہا پھوپھی اماں پہلے آپ پی لیں. کہا نہیں بیٹی تو پی. کہا نہیں پھوپھی اماں پہلے آپ پیے. ایک مرتبہ بچی نے کہا پھوپھی اماں پہلے آپ پیے. جواب میں شہزادی نے کہا کہ بیٹی دستور یہ ہے کہ جو چھوٹا ہو وہ پہلے پیے.